آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپو سینٹر ہے اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں اس وقت کراچی کے عوام موجود ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور یہ سلسلہ اب روز جاری ہے کہ ان لوگوں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں اور یہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، کوئی ایس او پی نہیں ہے جس پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہو، اور دوسری طرف سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن بھی لگایا ہوا ہے۔ سڑکوں پر لوگوں کو اتار کے مرغا بنایا جائے، اور جو ادارے اور جو مقامات خود سندھ حکومت کے ماتحت ہیں، این سی او سی کے تحت ہیں، وہاں پر جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہو، تو یہ جو تضاد ہے اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ایکسپو سینٹر ہے۔ شہر میں اور جگہوں پہ بھی جہاں بھی ویکسینیشن کا عمل ہو رہا ہے، اسی طرح لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پر ویکسین ختم ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں پریشانی بڑھ رہی ہے۔ سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ سم بلاک کر دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سرٹیفکیٹ لے کر سڑک پہ نہیں آئے تو ہم آپ کو چلنے نہیں دیں گے۔ کسی دفتر میں لوگ سروس کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف ویکسینیشن کرانے کا طریقہ انہوں نے اس طرح کا اختیار کیا ہے کہ جس سے کورونا مزید پھیلنے کے پوری طرح امکانات ہیں۔ یہ جو انڈین اوریجنل ڈیلٹا ویرینٹ کورونا ہے، اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو میجرز حکومتوں کے لینے کے ہیں وہ انہوں نے نہیں لیے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ایک طرف اربوں روپے کی امداد آئی پچھلے سال 1400 ارب روپے تقریباً۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس امداد کے نتیجے میں عوام کے لیے کیا کام ہوئے۔ بجٹ میں وفاق نے بھی اور صوبے نے بھی اربوں روپے رکھے ہیں، اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی۔ جناح اسپتال میں پہلے 90 اور پھر 70 بیڈ تھے، وہ تقریباً وہاں کیپیسٹی ختم ہو چکی ہے۔ عباسی اسپتال کا کئی مرتبہ افتتاح ہو چکا ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا۔ سول اسپتال کی تو او پی ڈی بند کر دی ہے، کہاں جائیں لوگ؟ انڈس اسپتال میں 12 جو ہے وہ بیڈ ہیں، جس کو ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کے اشتراک سے ہی وہ چل رہا ہے اس وقت، اور اسی طرح جو سرجریز ہیں اس وقت وہ بند کر دی گئی ہیں۔ تو کورونا کے مریض، ان کی دیکھ بھال کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، اور جو جنرل پیشنٹس ہیں ان کے لیے بھی اس وقت سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں بدترین صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں اپنی طاقت کے زور پر اپنی رٹ قائم کرنے کی بات سندھ حکومت کرتی ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کا جو ڈرامہ کر کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور بقول مراد علی شاہ صاحب کے کہ پولیس کی چاندی کروائی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پولیس کی چاندی جب ہوتی ہے تو اس کے جو آخری رقم ہوتی ہے وہ کہاں پہنچتی ہے؟ اس کے دروازے سی ایم ہاؤس ہی جا رہے ہوتے ہیں میرے بھائی، سندھ سیکریٹریٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پولیس کی چاندی ہے تو یہ آپ کی چاندی ہے، یہ آپ کے وزیروں کی، آپ کے مشیروں کی اور بیوروکریسی کی چاندی ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ اپنے اوپر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 1.5 سال کی مدت تقریباً ہو گئی ہے اس کورونا کی وبا کو آئے ہوئے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس لحاظ سے دونوں ذمہ دار ہیں کہ این سی او سی، اس کے تحت یہ سارے اقدامات ہوتے ہیں۔ جو آکسیجن سلنڈر 7,000 روپے سے لے کر 9,000 روپے کا 125 کیوبک فٹ کا ملتا تھا، اب یہ 25,000 روپے میں بھی نہیں مل رہا۔ تو جو لوگوں کو گھروں میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس آکسیجن سلنڈر کی قیمت کا تعین کون کرے گا؟ کوئی حکومت ہے یہاں پر؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ پھر اسی طرح جو فلنگ ہوتی تھی، وہ فلنگ ہوتی تھی 700 روپے سے لے کر 900 روپے تک، اس وقت وہ فلنگ 2,000 روپے میں کی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورونا کی اس وبا سے جو کمپنیاں اس وقت آکسیجن پروڈیوس کرنے والی کمپنیز ہیں وہ، اور جو ان کے آتھورائز ڈیلر ہیں، انہوں نے جو 3-4 گنا زیادہ آکسیجن کی قیمت بڑھا دی ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ ان کمپنیوں کو کون چلا رہا ہے، اور اس کورونا سے بھی کھیل کر کھربوں روپے، اربوں روپے کی یہ لوگ اپنی چاندی کر رہے ہیں۔ یہ راستے کہاں کہاں جاتے ہیں، اس کی انکوائری کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ جو کھلواڑ کر کے آپ ایک ہائپ کریٹ کر کے مزید کورونا کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں،
یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے خاص طور پر انتظامات کیے جائیں۔ ویکسینیشن کے لیے محلوں کی سطح پر گاڑیوں کے ذریعے سے، وینز کے ذریعے سے یہ مدد فراہم کی جائے اور مساجد کو استعمال کیا جائے۔ حکومت کے پاس یہ پورا انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی اور الخدمت نے کورونا جب سے آیا ہے اس میں جہاں ایک طرف حکومتی اقدامات پر بات کی ہے، ان کو سجیشن دی ہیں، ان کی غلط چیزوں کی نشاندہی کی ہے، وہیں اپنے حصے کا کام بھی کیا ہے۔ اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہم کراچی کے شہریوں کو سلنڈر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس سلنڈر پر اور اس کی گیس کے اوپر بھی کاروبار کر کے لوگوں کو یہ سہولت فراہم کرنے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو سلنڈر فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویکسینیشن سینٹر بھی موجود ہیں، بار بار ویکسین اس میں ختم ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود اس پورے عمل میں پوری طرح سے شرکت کریں، مزید بڑھائیں، لیکن یہ کام حکومت کا ہے کہ اگر وہ کسی کو شریک کرنا چاہتی ہے کہ وہ ماحول بھی پرووائڈ کرے۔ ہم پازیٹیولی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہماری لیب موجود ہے جہاں کرونا ٹیسٹنگ ہوتی ہے، 3000 روپے میں ہم کرونا کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر میں سب سے کم ریٹ ہے۔ مزید جو ہے وہ ہم لوگوں کے تعاون سے اس پیسوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے چاہے راشن کا معاملہ ہو پچھلے سال یا اسپرے کا معاملہ ہو، الخدمت اور جماعت اسلامی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے، لیکن جہاں ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اور بین الاقوامی فنڈ جو آپ کو میسر آیا تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے کیا اقدامات کیے۔ اس لیے ایک دوسرے پر الزامات لگا کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ گیس کی فراہمی، خاص طور پر آکسیجن کی فراہمی کے حوالے سے یہ سوال وفاق سے بھی ہے اور صوبے سے بھی ہے کہ پاکستان اسٹیل کا آکسیجن پلانٹ کیوں نہیں چلا۔ یہ تو انجینئرز گئے تھے وفاق کی طرف سے، صوبے نے پیشکش کی تھی کہ ہمیں دے دیا جائے، لیکن وہ پلانٹ نہیں چلا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے نہ چلنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو پاکستان میں آکسیجن فراہم کرنے والی بڑی کمپنیاں، پروڈیوس کرنے والی، اور جو اربوں روپے کما رہی ہیں۔ اس کی فارنزک آڈٹ کر کے ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے جو کورونا کی وبا میں بھی قوم کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں اور سرکاری فنڈز کو بھی کھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔